بھی ہوں ایک ٹیچر، تو بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے، تو عادت ویسی ہو گئی ہے کہ جتنی دیر بیٹھے جب تک سمجھا نہ دیں تو پھر بات اور وقت فائدے کی نہیں ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے بیلسن آ کر کے، یا صحیح معنوں میں کترا رہا تھا آنے کے لیے، لیکن آ کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پروگرام ماشاءاللہ بڑا متبرک اور بہت ہی کامیاب ہو گیا، اور خاص طور سے شعراء نے جو ہے پروگرام میں جان پیدا کر دیا۔ مولانا توقیر صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، کیونکہ انہوں نے بالکل ہٹ کر کے بات کری، اور جو سماج کے اندر ناسور بنتا ہوا اور ایک گہرا زخم اور درد جو گہرا ہوتا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے مولانا نے بات کیا۔ صد آفرین مولانا، بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اصل میں 2-3 دن سے ایک واقعہ سننے کے بعد بہت ہی زیادہ بجلی بن کر کے ایک واقعہ گیا ہے، اور وہ خود میرے سے اور میرے ایک طالب علم سے تعلق رکھنے والا ہے، اس لیے کئی موضوع ہیں یہاں آنے کے بعد جو دیکھ کر کے لگا کہ اس پر بات کیا جانا چاہیے، لیکن اصل میں اس معاشرہ اور سماج اتنا برائیوں کا پلندہ ہو گیا ہے کہ اسٹیج پر بیٹھنے کے بعد دماغ بکھر جاتا ہے کہ کہاں پر ہاتھ رکھا جائے، یعنی کس نس پر ہاتھ رکھا جائے۔ اتنی بیماری ہے کہ حکیم اور ڈاکٹر کس مرض کس بیماری کا علاج کرے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ چلیے لگے ہاتھوں، جو مقصد ہے خانہ شادی خانہ آبادی کے تعلق سے جو محفل سجائی گئی ہے، اسی کے تعلق سے کچھ بات کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات میں اثر پیدا فرمائے، آمین۔ اور نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو بڑے بیٹھے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ نکاح ایک عبادت مولانا نے کہا، اور بار بار ہم سنتے ہیں، نکاح سنت ہے۔ نکاح دراصل دو آدمیوں کے درمیان، ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے، مطلب ایک ایگریمنٹ ہے، ایک وعدہ ہے، ایک عہد و پیمان ہے کہ لڑکا لڑکی سے کہتا ہے کہ ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور لڑکی کہتی ہے کہ ہاں ہم راضی ہیں، یا لڑکی کہتی ہے اور لڑکا کہتا ہے کہ ہاں ہم راضی ہیں۔ بس یہی ایک ایگریمنٹ ہے، یہی ایک شادی ہے۔ جیسے ہم کسی دکان پر جاتے ہیں اور ایک سامان خریدتے ہیں، وہ ہمیں دام بتاتا ہے، ہم راضی ہو جاتے ہیں اور وہ سامان قیمت ادا کر کے لے لیتے ہیں۔ ہم دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ صابن 10 روپے کا ہے، ہم تم کو 11 روپے میں دیں گے، لینا ہے تو لے لے، نہ لینا ہے تو نہ لے، ہم لے لیتے ہیں۔ وہ 1 روپے زیادہ لے رہا ہے لیکن پھر بھی ہم لے لیتے ہیں۔ یہ دونوں ہمارے اور دکاندار کے بیچ میں ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے۔ ایسے ہی شادی لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہے، جس چیز کے اوپر دونوں راضی ہو جائیں وہی نکاح ہے، وہی شادی ہے۔ تمام دھرموں سے الگ اسلام ایک الگ نظریہ اور کانسیپٹ دیتا ہے شادی کا۔ اس کے قواعد اور اصول و ضوابط بڑے نازک ہیں، کیونکہ دوسرے دھرموں سے الگ ہٹ کر اسلام مذہب، اسلام دھرم فیوچر مستقبل مطلب کہ بھوشیہ دیکھ کر کے بات کرتا ہے کہ یہ دو جوڑا بننے کے بعد ایک سماج بنے گا، ایک معاشرہ بنے گا، ایک خاندان بنے گا، ایک قوم بنے گی، ایک ملت بنے گی، تو اس کی شروعات بھی اتنی نزاکت سے ہونی چاہیے۔ تو دوسرے مذہبوں کی طرح اس میں خالی سائن کر دینے سے اور پھیرا لگا دینے سے نکاح نہیں ہوتا، شادی نہیں ہوتا، بلکہ اسلام بہت ہی زیادہ نزاکت کے ساتھ رشتے کو انجام دینے کے بارے میں کہتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، میرے طریقے کے مطابق ہی کرنا ہے۔ یہ ایک عبادت ہے، نکاح ایک عبادت ہے۔ جیسا روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، صدقہ خیرات کرنا ایک عبادت ہے، ویسے ہی شادی اور نکاح کرنا ایک عبادت ہے۔
یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اپنی شہوت اور اپنے من کو شانت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، ورنہ تو ایک کتا اور خنزیر اور ایک بکرا اور ایک جانور چڑیا بھی اپنی من کو شانتی دینے کے لیے وہ طریقہ انجام دیتا ہے جو ہم سب جانتے ہیں۔ انسان میں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دیا ہے، ہم سمجھ کر کے کرتے ہیں، اور اس طریقے کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے سکھایا ہے، دکھایا ہے۔ النکاح من سنتی، کہ طریقہ ہے میرے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ نکاح کے دن جب دیکھتے ہیں کہ جب نکاح ہونے لگتا ہے تو سب لوگ جو ہے سر پر رومال باندھ لیتے ہیں، ٹوپی پہن لیتے ہیں۔ مولانا کی بات بڑی اچھی لگی کہ مولانا نے رومال پھینک کر کے دیا اور کہا کہ سر پر سب کے جو ہے رومال اور ٹوپی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمان کی شناخت ہے، پہچان ہے، ٹریڈ مارک ہے، ہم اسی سے پہچانے جاتے ہیں۔ نکاح کے دن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جاہل لوگ جو 360 والے مسلمان 8 کو جاتے ہیں، نہیں تو موت کھاٹ پر جاتے ہیں، نہیں تو 360 عید بقرعید کے دن جاتے ہیں، وہ بھی رومال وال باندھنے لگتے ہیں۔ اس سے آپ کو اور ہم کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نہ کوئی مہتوپورن اور کوئی بہت ہی اہم کام ہونے جا رہا ہے، باندھ لو، ایک پوتر کام ہونے جا رہا ہے کہ بس امام آ کر کے خطبہ پڑھائے گا اور لڑکا بس ہاں کہے گا اور لڑکی جو ہے ہاں کہہ دے گی اور سائن ہو کے آ جائے گا۔ لیکن اس سے آپ نے سمجھا رومال باندھنے سے کہ بہت ہی پوتر کام ہونے والا ہے۔ سب لوگ ایک دوسرے کو چپ کرتے ہیں، خاموش کرتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ صحیح معنوں میں ایک پوتر کام ہے، کیونکہ یہ ایک رشتہ جڑنے جا رہا ہے جس سے ایک نسل تیار ہوگی، اور یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، ایگریمنٹ ہے، ایجاب و قبول عربی میں کہتے ہیں کہ ہاں اور ہاں میں شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ نکاح میں آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ امام صاحب بار بار 3 آیتوں کو دہراتے ہیں، 3 آیتیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، سنا ہے نا؟ پھر پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، پھر پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سنا ہے نا یہ سب؟ تو اصل میں ہمارے سماج کے اندر اور ہم علماء کی بھی کمی ہے کہ ہم نے نکاح کے خطبے کو اور نکاح کو ایک رسم سمجھ لیا ہے، ایک رواج ہے کہ سب لوگ جمع ہو جائیے، چلیے ٹوپی پہن لیجئے، رومال باندھ لیجئے، اب نکاح ہوگا، بس مائک لگا دیے، شروع ہو گئے، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ بھائی یہ نکاح کا جو خطبہ ہے یہ عربی میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارا شعار ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ لیکن اس نکاح کے خطبے میں عربی میں جو پڑھا جاتا ہے اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے، اور میاں بیوی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ارے بھائی عربی میں ہم بک دیں گے اور آپ سمجھیں گے نہیں، ہم انگلش میں بول دیں گے dear dignities, dear audience, today I am going to deliver a speech on the nikah and marriage. کوچی سمجھے نہیں سمجھے، ایسے عربی میں ہے کہ جو پڑھا جاتا ہے اس کو سمجھنا اور سمجھانا انیوارے ہے، ورنہ پھر وہ ہوتا ہے جو آج ہمارے سماج کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ ساری آیتوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تینوں آیتوں کے اندر تقوی کا لفظ آیا ہے۔ یہ تقوی پہنچی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ ہے کیا؟ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو، اللہ سے ڈرنے کو، کیونکہ آپ ایک ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہو، آپ ایک شبد ادا کرنے جا رہے ہو اپنی زبان سے، جو شبد ایک دن کے لیے، ایک ماہ اور ایک برس کے لیے نہیں ہے، بلکہ تا دم حیات پوری جیونیے ہے۔ جو آپ نے کہہ دیا آپ اس سے واپس نہیں آ سکتے ہیں، واپس آنے کا بھی طریقہ ہے، بلکہ یہ رشتہ تو مرنے کے بعد بھی چلے گا، جنت تک چلنے والا رشتہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس رشتے کو قرآن کریم کے اندر سمجھایا ہے کہ رے ایمان والا، رے لوگ سا،
रे डरवे रे कहे से पहले अल्लाह से डरवे रे ईमान वाला रे अल्लाह से डरवे कहे से पहले समझवे कि कोची कहे जा क्या कहने जा रहा है समझना कि एक लड़की के जीवन को एक लड़की के पूरे जिस्म को तुम खरीद रहे हो और उसके बारे में पूरे समाज के सामने कह रहे हो कि हाँ हम इसको अपने जीवन के अंदर मौलाना ने कहा कुरान करीम से समझाया कि लिबास के तौर पर उसको ओढ़ेंगे ओढ़ने बिछोने की तरह रखेंगे तो डरबे रे अल्लाह से रे कहे से पहले डरना रे। बहुत सारे नौजवानों का कहना है कि ये हाँ कहे से पहले ना पूरा बदन का रोंगटा खड़ा हो जाता है और ना पसीना निकल जाता है। यकीनन उस नौजवान के अंदर ईमान है इसलिए रोंगटा खड़ा हो जा रहा है और इसलिए पसीना निकल जा रहा है क्योंकि वो एग्रीमेंट करने जा रहा है वो एक अहदो पैमान करने जा रहा है कि अल्लाह तुमको हाजिर नाजिर जानकर पूरे अवाम के सामने हम हाँ कहने जा रहे हैं कि अल्लाह इसको तादमे हयात हमको हाँ ही रखना ना कहना। तो सबसे पहली चीज इस निकाह के अंदर है कि हम तकवा इख्तियार करें। मेरे मुसलमान नौजवानों निकाह करने से पहले निकाह को सीखो क्योंकि तुम पढ़ाई करने से पहले पढ़ाई को सीखते हो इम्तिहान से पहले तुम इम्तिहान की तैयारी करते हो इंजीनियर बनने से पहले इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो खेती बाड़ी करने से पहले तुम बैल और हल चलाना सीखते हो कलम पकड़ने से पहले अपने बच्चों को कलम पकड़ना सिखाते हो पेंसिल से लिखवाते हो 5 साल कि कहीं तुमसे गलती ना हो जाए कहीं तुम्हारी राइटिंग खराब ना हो जाए और अगर तुम पेन से लिखोगे तो पूरी जीवन ऐसी ही राइटिंग बनी रहेगी। पेंसिल से लिखना गलती हो जाएगी तो मिटा सकते हो फिर लिख सकते हो फिर मिटा सकते हो फिर लिख सकते हो। तो मेरे मुसलमान भाइयों क्या निकाह जो किसी के जीवन से हम बात करने जा रहे हैं किसी के जीवन को हम अपनाने जा रहे हैं क्या उसको नहीं सीखना चाहिए। हमारे समाज के अंदर कितने नौजवान हैं जिन्होंने निकाह को सीख लिया कि निकाह करने जा रहे हैं कितने माँ बाप हैं जिसने अपने बच्चों से निकाह के बारे में बात किया है। बड़ा मनहूस है वो बाप जो अपने बच्चों से बात नहीं करता शादी के बारे में कि बउआ रे तू बियाह करे जा बियाह कौची हुआ है कौची करा जा है वो लड़की जो अतों के साथ क्या होगा तुमको कैसे रखना है। सारे नौजवानों ने निकाह इंटरनेट से सीखा है क्यों इसलिए कि उसकी माँ ने अपनी बेटी से कभी भी इस शब्द को अदा ही नहीं किया है। इस शब्द को बोला शादी निकाह बियाह बाप रे बेटी से कहीं ऐसा बात करते अब बेटी भी अपने माँ से पूछने से शर्माती है कि बाप रे मतारी से कहते बियाह के बारे में बात करते। अब बउआ जो है नौजवान अपने बाप से बात करेगा कि हो अब्बा निकाह करे जाइए है तो कौची करवाई कैसे होते। वो बाप और बेटा मनहूस है लानती है इस धरती के ऊपर जो बगैर बात किए बगैर सीखे शादी ब्याह करता है। तो कहां से सीखता है इंटरनेट से सीखता है क्योंकि आजकल बगैर पढ़ा लिखा आदमी भी इसको चला सकता है। यहाँ पे दबाता है और यहाँ पे बोलता है निकाह करें तो कौची हुआ है कौची करा जा है। देखिए ये अभी आपको खोल के देगा इंटरनेट यहाँ पर स्लो है वरना ये देगा। फिर यहाँ पर गंदी गंदी तस्वीरें आएंगी और फिर गंदी गंदे वीडियोस आएंगे। फिर वो नौजवान शैतान का शिकार लानती मरदूद नौजवान उस वीडियो को क्लिक करेगा देखेगा और सीखेगा। क्या सीखेगा जिस वीडियो को क्रिश्चियन ने बनाया है जिस वीडियो को बहुत ही शुक्रिया मुकर्रिर को खातून मेरी माँ ने तवाजा है अल्लाह ताला कबूल करे। मेरे समाज का सबसे बड़ा दर्द है इसको अपने बच्चों से बात करिए वरना वो नौजवान यहां से सीखेगा। अभी नेट होता तो मैं आपको खोल करके बताता कि यहां पर क्या आता। नेट यहां पर वीक है देखिए अभी तलाश कर रहा है। क्रिश्चियन और यहूद और नसारा ने ऐसी ऐसी वीडियो बनाई है कि नौजवान जो शैतान मरदूद से तरबियत हासिल किया वो नौजवान उसको क्लिक करेगा और उसको देखेगा फिर वही काम करेगा लड़की के साथ जिसको लेकर के आ रहा है जिस
کو سماج کے سامنے اس نے کہا ہے کہ ہم اس کو رکھیں گے، اس کے ساتھ وہی کام کرے گا جو اس ویڈیو کے اندر سکھایا گیا ہے. اس ویڈیو کے اندر قرآن اور شریعت کے ذریعے کچھ نہیں سکھایا گیا ہوگا. معاف کریے گا میری بات اگر غلط لگے تو. یہاں پر بیٹھے ہوئے اور جہاں تک آواز جا رہی ہے میری ماں اور بہنیں، اپنے لڑکیوں سے شادی سے پہلے خوب اچھے سے گفتگو کریے گا، بہت ہی ڈیٹیل میں بات کریے گا، بہت ہی اچھے سے سکھائیے گا. جس طرح آپ اپنے بچوں کو اے لکھنا سکھاتے ہیں، ق لکھنا سکھاتے ہیں، الف لکھنا سکھاتے ہیں، ویسے ہی پورے جیون گزارنے کا طریقہ جو ایک بچہ کرنے کے لیے جا رہا ہے آپ اس سے بات نہیں کرتے. میرے 3 دن پہلے ایک نوجوان نے، میرا ایک طالب علم ہے، میں 17 سال سے معلم ہوں، میرے ایک نوجوان نے انسٹاگرام پہ میسج کیا کہ آپ کی ایک طالب علم، آپ کی ایک طالبہ، نام بھی بتا دیتا ہوں، طوبہ قادری اس کا نام تھا، انتہائی حسین و جمیل، 7ویں تک میں نے اس کو پڑھایا تھا، ایک بڑے اچھے انٹرنیشنل لیول کے اسکول میں. سوچ بھی نہیں سکتا میں، میرے پیر کے نیچے سے دھرتی نکل گئی کہ اس لڑکی نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کی. انتہائی ذہین لڑکی. میں دینیات کا مدرس ہوں، انگلش میں دینیات پڑھاتا تھا، کلاس میں رینکر بچی تھی، پروگرام میں سب سے آگے تھی. میں نے اس کا کبھی اسکارٹ کے باہر بال نہیں دیکھا تھا، ڈریس کوڈ اس کا ویسا تھا. ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد LLB کر رہی تھی، اتنا تک مجھے معلومات ہے. کیا بن رہی تھی؟ وکیل، لائر بن رہی تھی، لائر LLB. انسٹاگرام پہ میرے اس بچے نے بتایا کہ آپ کی اس طالبہ نے جس کو آپ نے پڑھایا تھا اس نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لی. انسٹاگرام پہ اس نے اس لڑکی کی تصویر اور لڑکے کی تصویر بھی دیا تھا. اس کا یہ پوچھنا تھا کہ آپ، بہت سارے بچے اس کو کانگریچولیشن دے رہے ہیں، مبارکبادی دے رہے ہیں کیونکہ اس نے ایک کافر سے شادی کی. کیا ایسا کرنا اچھا ہے؟ میں تو بہت دیر تک سکتے میں رہ گیا، میں اکیلے بیٹھا تھا. اس کے بعد مجھے میرا موبائل سوئچ آف ہو گیا، مجھے کوئی ڈیٹیل نہیں معلوم. کچھ پچھلے سال تک اس لڑکی سے خبر خیریت معلوم ہوئی تھی. آج سماج کی وہ لڑکی جو دینیات میں 1 نمبر پر تھی اپنے کلاس میں، LLB کر رہی ہوگی، مطلب کہ اس کا دماغ بہت ہی زیادہ ہائی فائی ہوگا، تب وکیل بن رہی تھی. لیکن کیا ہوا کہ اس لڑکی نے ایک کافر سے شادی کر لی. کس کی کمی رہی ہوگی؟ یا تو میری کمی رہی ہوگی، یا تو اس کے ماں باپ کی، یا تو سماج کی. کسی کی بھی تو کمی رہی ہوگی. اگر میری کمی رہی ہوگی تو اللہ معاف کرے، میں نے آج تک ناانصافی نہیں کیا بچوں کے ساتھ. مولانا لوگ انصاف کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اسکول کے مدرس کی طرح ہم لوگ نہیں پڑھاتے، کیونکہ ہمارے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ہم اللہ کو انصاف دینا رہتا ہے. اس لڑکی کی عمر ہو رہی ہوگی، سماج نے اس کی صحیح تربیت نہیں کری ہوگی، اس کے ماں باپ نے دھیان نہیں دیا ہوگا. ایج ہو جانے کے بعد اس کی شہوت کو پورا کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں، سماج اور اس کا گھر اس کے اوپر دھیان نہیں دیا ہوگا، اس نے قدم اٹھایا ہوگا. جو بھی سچویشن رہی ہوگی، ہمارے بھی گھر میں ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے بھی پڑوس میں ایسا ہو سکتا ہے، اور آئے دن ہوتا رہتا ہے. اس کے پیچھے اس کا علاج تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کے اندر دیر مت کرنا. 3 چیزوں کے اندر دیر مت کرنا. جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لینا. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے کفن دفن میں دیر مت کرنا. تیسرا، جب نوجوان لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کا انتظام کرنا، اس کے نکاح کا انتظام کرنا. جیسی عمر ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کی نکاح کا انتظام کرنا. اگر ماں اور باپ نے اس کو نزاکت سے نہیں لیا تو یہی ہوگا جو آج طوبہ قادری کا واقعہ، میں اپنی اسٹوڈنٹ کا واقعہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، درد کے ساتھ، ایک کرود کے ساتھ. آپ کی ماں بہن اور بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل نہیں کیا گیا تو وقت پر شادی کریے، وقت پر شادی کریے، اور بچوں سے اس سلسلے میں بات کریے کہ آپ کی کیا رائے ہے. آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ کو کوئی پسند ہے، آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ کو شادی کرنے کی چاہت ہے، آپ اس سے بات کریے، کھل کر بات کریے.
کیونکہ یہ سماج اب اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اب اتنی نزاکت نہیں چلے گی. آپ اپنے بچوں سے بات کریے، اس بارے میں سکھائیے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر بچے اور بچی کی عمر ہو گئی ہے اور ماں باپ اس کی شادی نہیں کرتے ہیں اور بچی اور بچے نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا ہے تو اس کے گنہگار اس کا باپ ہوگا. اس زنا کا گنہگار اس کا باپ ہوگا، اس کی ماں ہوگی. حدیث کے اندر اس کے باپ کا لفظ آیا ہے کیونکہ باپ گارجین ہوتا ہے. باپ گارجین ہے، باپ گنہگار ہوگا. اور آپ کو شاید خبر نہ ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس بچی کو آپ بہت اچھا سمجھ رہے ہو، جس بچے کو آپ بہت اچھا سمجھ رہے ہو، اس کی عمر ہو چلی ہے لیکن وہ آپ کے بغل میں بیٹھ کر زناکاری کر رہا ہے، آپ کے بغل میں سو کر کے زناکاری کر رہا ہے. زنا اس کا نام نہیں ہے، بلاکار اس کا نام نہیں ہے کہ سرے عام سڑک پر لڑکا اور لڑکی برا کام کرے، بلکہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ نظروں سے ہوتی ہے، آنکھ سے، پھر آج کل موبائل سے. موبائل آپ کے بچوں کے ہاتھ میں ہونے کا مطلب ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے آپ اپنے بچوں کو موبائل چلانا سکھائیے. موبائل چلانا سکھائیے کہ موبائل کے اوپر کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے. سب سے ہوشیار ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں، اور اگر موبائل دیں تو اپنے سامنے میں استعمال کروائیں، اس کو طریقہ سکھوائیں. ارے صاحب ہم لوگ ابھی ساتھ میں تھے، یہاں پر دو بچہ آن لائن گیم کھیل رہا تھا. آن لائن، یہ تو آپ کے گھروں کی کہانی ہے. وہ آن لائن جو بچہ، ہم کو نہیں معلوم ہے، میں انگلش کا ماہر آدمی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ گیم کیسے کھیلا جاتا ہے. اس بچے کو معلوم ہے، اس بچے کو یہ بھی معلوم ہے، یہاں دبائے گا اور بولے گا شادی ہوا ہی تو کوچی ہوا ہے، کھلے گا. لڑکی کو کیسے اپنے قبضے میں کیا جاتا ہے، یہاں آئے گا. شادی کس عمر میں کرنی چاہیے؟ لڑکی کب بالغ ہو جاتی ہے، لڑکا کب بالغ ہو جاتا ہے؟ سب اسپیکر چل رہا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آئے گا. بہت گمبھیر مسئلہ، بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے. اور اس سماج کے اندر جہاں پر پورے دشمن چاروں طرف سے گھیر کر ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بگاڑنے کی طرف قدم جما چکے ہیں، اس سماج کا کیا حال ہوگا؟ رونا آتا ہے جب میں نے بیلسن کی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گیا. ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی. 3 نمازی، ایک مہمان تھے مولانا اور ہم، 2 نمازی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا. ہم کس منہ سے اللہ کو منہ دکھائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ عبداللہ عبد الرحمان رکھ کے مسلمان نہیں ہو جاتا کوئی. عرب کے اندر سارے نام آپ کو مسلمان عربی میں ملیں گے، لیکن وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، لازمی طور پر جہنمی ہے. عربی میں نام ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. اللہ کے یہاں آپ کو گواہی دینی پڑے گی. مسجد رو رو کر بولتی ہے روزانہ، مسجد کی دیواریں، منبروں اور محراب چلا چلا کر آپ کو بلاتے ہیں، روزانہ آواز لگاتی ہے، صدائیں دیتی ہے اور بددعا بھی دیتی ہے کہ اللہ ایسے مسلمان کو برباد کر دے، اللہ ایسے مسلمان کو ہلاک کر دے. جس مسلمان نے ہم کو برباد کر دیا ہے. مسجد بنا لینا کمال نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنا کمال ہے. نوجوانوں، جس طرح تمہارے چہرے کے اوپر رونق ہے، آج ٹوپی پہن کر جیسے مسلمان لگ رہے ہو، کتنا اچھا ہوگا، اللہ کتنا خوش ہوگا. مسجد کی در و دیوار آپ کو دعا دے گی. جب آپ مسجد کے اندر قدم رکھتے ہو تو فرشتہ آپ کا استقبال کرتا ہے. حدیث کے اندر ہے کہ فرشتہ آپ کا نام لکھتا ہے، رجسٹر کے اندر انٹری کرتا ہے. جتنے بار جاتے ہو اتنے بار. بیلسن کی مسجد کے اندر جو قرآن رکھا ہے، آپ کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ سال ہر سال اس قرآن کو کسی نے نہیں چھوا. بددعا لگے گی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتہ سب سے پہلے صبح صبح رزق لے کر، روزی لے کر مسجد کے اوپر اترتا ہے، مسجد محلے کی مسجد کے اندر اترتا ہے، اوپر اترتا
ہے. پھر وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ ایمان والے کو روزی دینا, جو ہماری خبر رکھتا ہے, جو ہم سے قریب ہوتا ہے, جو ہم سے محبت کرتا ہے, اس کو روزی دینا. لیکن اللہ کتنا مہربان ہے کہ ہم مسجد نہیں جاتے, اللہ ہمیں کھلاتا ہے, اچھا کھلاتا ہے, اچھا پہناتا ہے, اچھا سب کچھ دیتا ہے. وہ اللہ کتنا مہربان ہے, وہ اللہ کتنا مہربان ہے. وہ تو خنزیر کو بھی کھلاتا ہے, کتوں کو بھی کھلاتا ہے, وہی سمجھ کے ہم کو بھی کھلاتا ہے. اللہ بڑا مہربان ہے. اس لیے میرے نوجوانوں, کچھ سوچ فکر پیدا کرو کہ ہم لوگ ایک گروپ بنائیں گے, ایک اجتماعی ایک گروپ بنائیں گے, اور ہم لوگ خود نماز پڑھیں گے اور نماز کا ماحول پیدا کریں گے, لوگوں کو جاگرک کریں گے. اور اس بارے میں عورتیں بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہیں. میں بہار سے ہی باہر رہا ہوں. میں نے کیرلا کے اندر دیکھا ہے کہ کیرلا والے اتنا کامیاب کیوں ہیں. میرا ایک آبزرویشن ہے کہ کیرلا والے نے اپنے لڑکیوں اور عورتوں کے اوپر بہت کام کیا. بڑے سے بڑے اجتماع کے اندر اگر 10,000 کا مجمع ہے تو 8,000 عورتیں ہوں گی مجمع کے اندر, 2,000 صرف مرد ہوں گے. 20% مرد, 80% عورتیں ہوں گی. اگر عورت صحیح ہو جائے گی تو ہمارا سماج صحیح ہو جائے گا. لڑکیاں اگر درست ہو جائے گی تو ہمارا اسکول صحیح ہو جائے گا. لڑکیاں اگر صحیح ہو جائے گی تو سسرال صحیح ہو جائے گا. لڑکیاں اگر صحیح ہو جائے گی اور عورتیں اگر صحیح ہو جائیں گی, دادی اور نانی صحیح ہو جائیں گی تو مسجدیں بھرنے لگیں گی. وہ بیوی اپنے شوہر سے بات نہ کرے جو شوہر نماز نہیں پڑھتا, سزا دے اس کو, دلی سزا دے. وہ ماں اپنے بچے سے بات نہ کرے, ناراضگی ظاہر کرے جو لڑکا نماز نہیں پڑھتا. وہ بہن اپنے بھائی سے رشتہ توڑ لے سزا کے طور پر جو بھائی نماز نہیں پڑھتا, اور وہ بھائی اپنے بہن اور ماں سے, وہ لڑکا اپنے ماں سے رشتہ توڑ لے, مطلب کہ ناراضگی ظاہر کرے جو نماز کے تعلق سے کمزور ہو. دیکھیے سماج کے اندر تبدیلی آئے گی. وہ بیوی فجر کے وقت اپنے شوہر کو مسجد بھیجے گی. کبھی کبھی ہمارے مسجد کا حال میں نے سنا ہے کہ وہاں پر اذان بھی نہیں ہوتی ہے, نماز بھی نہیں ہوتی ہے. ہم مسلمان نہیں ہیں. میں مائک میں کہہ رہا ہوں, ہم مسلمان نہیں ہیں, نام سے نہیں مسلمان. مسجد تو بنا لی, مسجد تو بنا لی, ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے موبائل کے اوپر ڈریم 11 کا ٹیم بنا کر کے کتنے گھنٹے تم نے اس کو دیکھا کہ ہم کو کتنا پوائنٹ مل رہا ہے. ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہمارا پوائنٹ کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں کہ تمہارا کتنا پوائنٹ بنا آج, صبح سے لے کر سونے تک تمہارا کتنا پوائنٹ بنا. نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, کس کو کیپٹن بنایا, کس کو وکٹ کیپر بنایا, کس کو بیٹسمین بنایا, کتنا پوائنٹ بن رہا ہے, بگڑ گیا کہ بن گیا. فرشتہ بھی ہمارا ایسا ہی کیلکولیشن کرتا رہتا ہے. لڑکیوں نے کتنا گھنٹہ سیریل دیکھا, اس سیریل سے اس کو کیا ملا, کتنا گھنٹہ, اس کا کیلکولیشن ہوتا رہتا ہے. ہمارے گھروں کے گلیوں سے ٹی وی کی آوازیں آ رہی ہیں, نماز اور قرآن کی آواز نہیں آ رہی ہے. یہ صرف بیلسن کا حال نہیں ہے, سارے مسلمانوں کا حال ہے. پھر بھی رونا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے. ایسا ہی ہوگا, اس سے برا ہوگا, بدتر ہوگا. مرنے کے لیے تیار رہو, کٹنے کے لیے تیار رہو. نام سے کچھ نہیں ہوتا. عباس بھی, ابو طالب بھی, ابو لہب بھی, حمزہ بھی, یہ سب مسلمانوں کے نام ہیں. لیکن حمزہ کو اللہ نے نماز دیا, عباس کو اللہ نے نواز دیا, ابو لہب کو اللہ نے دھتکار دیا. تبت یدا ابی لہب, ہلاک و برباد ہو ابو لہب کے ہاتھ. اما لکل حدب, بھیجی دیا حبل من مسد, کہ جہنم کی ایندھن, جہنم کی آگے اس کو لپیٹ میں لیے ہوئے, بیوی اور شوہر دونوں کو. تو اللہ کس کو نوازے گا؟ جو ایمان والا ہے. ہم نے شادی کے اوپر گفتگو کری تھی, بڑی لمبی گفتگو, ہم نے پورا نوٹ کیا تھا کہ کیا کیا بات کریں.